آج کی اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے زنا، زنا کاری۔ دور حاضر کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ زنا کاری کا ہے، اور اکثر کو معلوم ہے کہ زنا کاری تباہ کن گناہوں میں سے ہے۔ جس حدیث میں 7 قسم کے لوگوں کے بارے میں، 7 گناہوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا، اجتنبوا سبع الموبقات کے بارے میں حکم ہے کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ سے بچو، ان میں سے ایک زنا بھی ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ زنا کے جو راستے ہیں یقیناً وہ تمام راستے فاسد راستے ہیں، گناہوں کو عام کرنے والا راستہ ہے، اور ان راستوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے، جس آیت سے میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ زنا کتنی خطرناک چیز ہے، اس آیت سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اے لوگو تم زنا کے قریب بھی مت جانا، لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ راستوں میں سے سب سے بدترین راستہ ہے، برائی کو عام کرنے والا راستہ ہے۔ عمومی طور پر امت مسلمہ سے خطاب قرآن مجید کی آیت کہ لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے لا تزنوا نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ اللہ رب العالمین اس گناہ سے بچنے کے لیے حکم دے رہا ہے، لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ آج معاشرے کے اوپر نظر ڈالیے، آج حالت حاضرہ کے اوپر نظر ڈالیے، آج عمومی طور پر ذرا اپنی نظر کو دوڑائیے، آج پورے معاشرہ اس زنا کاری کی چپیٹ میں آ پڑا ہے، زنا کاری کی چپیٹ میں آ گیا ہے۔ آج اکثر و بیشتر نوجوان اس زنا جیسے بدترین گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے۔ میں بھی اس معاشرے کا فرد ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ زنا کاری کتنا عام ہو چکا ہے، اور ہم میں کا اکثر نوجوان جانتا ہے کہ کتنا زنا کاری عام ہو چکا ہے۔ جس گناہ کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، آج ہمارا نوجوان اس زنا کے اتنے قریب آ چکا ہے کہ اس سے ہٹنے کا، اس کو اتنا لت لگ چکا ہے، اس کو اتنی عادت پڑ چکی ہے اس زنا میں کہ اس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ آج اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اس طرح کے ڈھیر سارے فیصلے ہوا کرتے ہیں، کبھی اس گاؤں میں تو کبھی اس گاؤں میں، کہ فلاں لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ بھاگ گیا، یا تو اس طرح کے بات آتے ہیں کہ فلاں لڑکی فلاں لڑکے سے زنا کر لیا، یا فلاں لڑکا فلاں لڑکی سے زنا کر لیا۔ یہ تمام تر برائیاں کہاں سے آیا میرے بھائیو دوستو؟ یہ زنا کا مقدر امت محمدیہ پر ہونا تو یہ یقینی ہے۔ زنا کا کچھ حصہ امام مسلم کی جو روایت ہے، اس روایت کے حساب سے امت مسلمہ کے اوپر زنا کا کچھ حصہ تو مقدر ہے۔ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث لاتے ہیں، کتاب القدر کے اندر۔ وہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ ابو ہریرہ راوی حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کیسے شروع ہوتا ہے، زنا کی شروعاتی مرحلہ کیسا ہے، اور زنا آخر تصدیق کیسے ہو جاتی ہے کہ انسان نے زنا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ، اے لوگو جو اپنے آنکھوں سے نامحرم عورت کو غلط نگاہوں سے دیکھتے ہو، کسی عورت کو بری نظر سے دیکھتے ہو،
جو محرم نہیں ہے اور تم ان کے اوپر نگاہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہو، ذرا کان کھول کر سن لو، فالعینان زناہما النظر، اللہ کے رسول اور امت مسلمہ اور اللہ رب العالمین کے نزدیک قرآن و حدیث کے مطابق آنکھ سے کسی عورت کو دیکھنا جو آپ کی بیوی نہیں ہے اور بری نظر سے دیکھنا، یہ زنا کا ایک حصہ وہ آپ کے آنکھوں کا زنا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہمارے نوجوان، جو نوجوان خصوصاً طبقہ ہے، اپنی آنکھوں سے کتنے طرز گناہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے کتنا زنا کرتے ہیں، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج چوراہوں میں، بازاروں میں جب کوئی نوجوان بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد کسی عورت کی گزر ہوتی ہے، کسی لڑکی کی گزر ہوتی ہے، اس پر اپنی آنکھوں کو ٹکا دیتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ذرا فکر کرو اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے ایسی چیزوں کو بھی زنا سے تعبیر کیا ہے، گرچہ کہ وہ آپ کے شرمگاہ کا زنا نہیں ہے، لیکن آپ کی آنکھوں نے زنا کیا۔ حدیث قرآن کے مطابق ہم اگر اپنی آنکھوں سے کسی عورت کو دیکھیں جو محرم نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو آپ کے اپنے نہیں ہے بلکہ وہ پرایا عورت ہے، ہم ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں، یہ ہمارے آنکھوں کا زنا ہو جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، مزید حدیث سنیے، والأذنان زناہما الاستماع، یہ جو میرے دو کان اللہ رب العالمین نے عطا کی نعمت کے طور پر، احتیاطاً میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اپنی ان کانوں کے ذریعے سے آپ کسی عورت کی بات جو محرم نہیں ہے، آپ ان کی باتوں کو سنیں گے، آپ ان سے بات چیت کریں گے، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول اپنے حدیث کے اندر فرماتے ہیں یہ تمہارے کانوں کا بھی زنا ہو جائے گا۔ ہم اور آپ اتنا جانتے ہیں کہ شرمگاہ کے ذریعے سے انسان زنا کرتا ہے، نہیں میرے بھائیو دوستو، زنا کا مفہوم بہت وسیع و عریض ہے۔ ہم اگر اپنے کانوں سے نامحرم عورت کی باتوں کو سنیں گے، وہ ہمارے کانوں کا زنا ہو جائے گا۔ اس حدیث سے صاف واضح ہے کہ ہم اگر اپنی آنکھ سے کسی عورت کو دیکھیں گے، وہ ہمارے آنکھ کا زنا ہو جائے گا۔ ہم اپنی کان سے کسی نامحرم عورت کی بات کو سنیں گے، وہ ہمارے کان کا زنا ہو جائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حدیث اور سنیے، یہ حدیث اتنی نہیں ہے بلکہ اور بھی لمبی حدیث ہے۔ واللسان زناہ الکلام، اپنے بیوی کے علاوہ بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہیں جو اپنی بیوی سے بات چیت تو کرتے ہیں، اپنی بیوی کے علاوہ جن کی شادی ہو چکی ہے وہ بھی بہت ایسی عورت سے بات چیت کرتے ہیں جو محرم نہیں ہے، پتہ نہیں کس پرکار کے بات کرتے ہیں، کس قسم کی بات چیت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نامحرم عورت سے بات چیت کرتا ہے تو اس کی زبان کا زنا ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، آج بہت سارے نوجوان اس گناہ میں مبتلا ہے، نامحرم عورت سے بات کرتا ہے، غیر عورت سے بات کرتا ہے، ان کے رشتہ دار میں نہیں ہے، اکیلے تنہائی میں بات کرتا ہے، موبائل میں بات چیت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث سنیے، اللہ رب العالمین کے نزدیک ہم اپنی زبان سے کسی نامحرم عورت سے بات چیت کریں گے، وہ زنا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج ہم کسی عورت کی طرف چل کر جاتے ہیں، کسی عورت سے مس کرتے ہیں، کسی عورت کو چھوتے ہیں جس سے میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جانتے ہیں اس کو بھی اللہ کے رسول نے زنا سے تعبیر کیا۔ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، آپ اگر کسی لڑکی کو پکڑتے ہیں، کسی لڑکی کو چھوتے ہیں، کسی لڑکی سے مس کرتے ہیں، کسی لڑکی سے ٹچ کرتے ہیں، وہ ٹچ کرنا بھی اللہ کے رسول کے نزدیک زنا سے تعبیر ہوا ہے۔ وَالرِّجْلُ، اسی طرح آپ کا پیر کسی عورت کی طرف چل کر جاتا ہے، الخطا، چل کر آپ کا پیر جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زناہا الخطا، اس کے چل کر جانا کسی عورت کی طرف جو اس کی بیوی نہیں ہے، اس عورت کی طرف چل کر جانا بھی اس کا پیر کا زنا ہو جاتا ہے۔ آج کتنے نوجوان اس قبیح تر گناہ میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جن کی شادی ہو گئی وہ بھی اس گناہ میں مبتلا، جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی اس گناہ میں مبتلا۔ میرے بھائیو دوستو، لا تقربوا الزنا، میرے بھائیو زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بہت خطرناک گناہ ہے، بہت خطرناک گناہ میرے بھائیو دوستو۔ آج ہمارا معاشرہ اس گناہ کی چپیٹ میں آ چکا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کئی وہ معاملات کچھ دنوں کے اندر ہم نے سنا کہ فلاں لڑکی فلاں لڑکے سے، فلاں لڑکا فلاں لڑکی سے زنا کر چکا۔
اور افسوس تو تب ہوتا ہے جب ان پر حد جاری بھی نہیں ہوتا ہے. جانتے ہیں گناہ بہت خطرناک گناہ ہے، اسی لیے قرآن مجید نے جس لفظ کو چنا وہ قریب کا لفظ چنا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. اے نوجوانوں، اے لوگوں، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ. ایک ہوتا اللہ رب العالمین کسی برائی سے روکتا ہے تو ڈائریکٹ اس سے رکنے کے لیے کہہ رہا، لیکن اس کے قریب بھی جانے سے منع کر دیا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے جو نتائج نکل کر آئیں گے وہ نتائج بہت خطرناک ہونے والا ہے، وہ نتائج بہت بری طریقے سے آنے والا ہے. مثلا کسی آدمی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیا نامعلوم طور پر، اور پھر اس عورت کے پیٹ میں حمل ٹھہر جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، اور ان کا ایک نوجوان بیٹا بھی ہے، وہ نوجوان بیٹا بھی اسی عورت سے پھر زنا کرتا ہے. اب سوچئے کتنا برا انجام مرتب ہوا یہاں پہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے میرے بھائیو دوستو. آج معاشرہ بگڑ چکا ہے، اس گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے. قرآن مجید نے ملعون ٹھہرایا ان لوگوں کو جو زنا جیسے ملعون گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے پھٹکار لگایا. سورہ نور کی تلاوت کیجئے، پورا سورہ نور اسی سلسلے میں بیان کیا گیا ہے. ان معاشرے کی برائی کو بیان کیا گیا، ان معاشرے کی برائی کو مکمل طور پر بیان کیا گیا ہے. آج ہمارا معاشرہ نہیں سمجھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یخلون بامرأة لیس معها ذو محرم منها فإن ثالثہما الشیطان. رواہ احمد. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آیا ہے، یوم آخرت پر ایمان لے کے آیا ہے، فلا یخلون بامرأۃ، کسی عورت کے قریب نہ جائے، کسی عورت سے خلوت حاصل نہ کرے، کسی عورت کے قریب نہ جائے. کب نہ جائے؟ لیس معها ذو محرم منها، ہاں یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ کوئی محرم مرد ہو، کوئی ان کا بھائی ہو، کوئی باپ ہو، یا ان کا کوئی رشتہ دار ہو، تبھی آپ کسی عورت کے قریب جا سکتے ہیں. آج ہمارا معاشرہ کتنا آگے بڑھ چکا ہے، ذرا غور کیجئے. محرم ہو یا نہ ہو، آج ایک عورت ایک مرد ایک جگہ میں تنہائی میں بات کرتا ہے. فلاں آدمی کسی گاؤں سے آیا، جان نہ پہچان، کوئی پہچان نہیں، ان کے ساتھ ایک عورت بات کرنا شروع کر دی. جانتے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے فإن ثالثہما الشیطان. جانتے ہیں اگر کوئی ایک عورت ایک مرد ایک جگہ میں ہو تو تیسرا جو وہاں شخص ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے.